بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جہاں دانش میں یہ عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لاہور میں دن کے 1:30 بجے ہسپتال کے بغلی دروازے سے جو ہسپتال کے روڈ کی طرف کھلتا ہے، ایک بڑے ڈول کا مگر نہایت معمول مسلمان ہسپتال سے نکل کر آ رہا تھا۔ اتنے میں اس سڑک پر ایک سکھ کا گزر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مسلمان کی آنکھیں سرخ شعلوں سے بھر گئیں۔ اس نے گلدان کی طرح چپٹ کر اسے پکڑ لیا اور پھر اس کو پاؤں سے دبا کر بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ لاہور کی سڑکیں، جہاں ہر وقت آدمیوں کا سیلاب موجیں مارتا رہتا ہے، فوراً سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے، سکھ کو چھڑانے لگے، لیکن اس سردار نے بڑے تلخ لہجے میں اپنے مددگاروں کو روک دیا اور بڑے روشن لہجے میں کہا، مجھے کوئی نہ چھڑائے۔ لوگوں نے مسلمان کو پکڑ لیا اور سردار سے سوال کیا، یہ کیوں؟ سردار نے کہا، میں نے اس کے خاندان کو قتل کیا ہے اور وہ بے گناہ تھے، میرا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا، مگر میں اس وقت لالا دھونی کے اکسانے اور بھڑکانے میں آ گیا اور قتل و غارت پر کمر باندھ لی۔ لیکن گھر جا کے جو سوچا تو میرے ضمیر نے میری نیندیں چھین لیں۔ جب سوتا ہوں تو خواب میں وہی ماحول دکھائی دیتا ہے کہ لالا دھونی چند غارتگری کے منصوبے بنا رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے اشاروں پر بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ پولیس اور فوج ہمارے تعاقب میں تھی اور ہم جنگلوں اور اونچے نیچے ٹیلوں میں دھپکتے پھرتے، فوراً آنکھ کھل جاتی اور پھر صبح تک نیند نہیں آتی۔ آخر میں نے طے کر لیا تھا کہ جب راستے کھل جائیں گے تو لاہور جا کر خود کو ان کے سپرد کر دوں گا جو سامنے کھڑے ہیں۔ میں صرف اسی لیے لاہور آیا اور ان کے گھر جا رہا تھا کہ ان کے دروازے پر ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، تاکہ روح کو ندامت اور ضمیر کو ملامت سے نجات ملے۔ تو اتفاق ہے کہ میں راستے میں ہی مل گئے۔ آپ لوگ مجھ پر کرم کریں، انہیں چھوڑ دیں اور مجھے نہ بچائیں، میں تو انہی کے ہاتھ سے مر کر سکون پا سکتا ہوں اور یوں ہی میری مکتی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس شخص سے کہا، آؤ اپنا کام کرو اور مجھے تکلیف سے چھٹکارا تکلیف نے خدا سے پہلے تمہارا گناہگار ہوں۔ یہ سن کر مسلمان کے سینے میں اپنے اسلاف کی روح عود کر آئی۔ اس نے سردار کو سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر بڑھائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں نے اور میرے خدا نے تمہیں معاف کر دیا، میرے ساتھ گھر چلو تو تم میرے مہمان ہو۔ چنانچہ دونوں بھائیوں میں